بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج میں آپ کو جس واقعے کے بارے میں بیان کروں گی وہ ہے شمر کا واقعہ کہ شمر کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ شمر کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شمر ہی وہ کالا سفید کتا ہوگا جو کہ میری نسل کا خون بہائے گا، یعنی کہ میرے پیارے جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہایا جائے گا، اور وہ شمر ہی تھا۔ شمر جو ہے وہ بنو کلاب کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بکریاں چرانے والا قبیلہ تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جو ہے وہ شمر کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا اور سفید تھا، اسی وجہ سے اس کو کالا سفید کتا بولا گیا۔ اور جب شمر کو اس بات کا پتہ چلا کہ عمر بن سعد اور ابن زیاد ایک ہی ارادہ رکھتے ہیں کہ یا تو ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی جائے یا تو ان کو کوفے سے واپس بھیج دیا جائے، جس پر شمر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد کو بولا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیج دیا گیا تو یہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، جس پر ابن زیاد جو ہے وہ شمر کی بات کو مان لیا اور عمر بن سعد کو سپاہیوں کے لشکر سپہ سالار کی حیثیت سے ہٹا کر شمر کو جو ہے وہ 4000 لشکر کے سپاہیوں کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ شمر ہی وہ انسان تھا جس نے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہایا تھا، اور اپنے 4000 لشکر کے ساتھ جیسے ہی کوفہ کے میدان میں پہنچا اور وہاں پر سپاہیوں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ چلائے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار چلائے، اور اس نے اپنے ناپاک ارادوں کی وجہ سے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک تیروں کے ساتھ بھر دیا، جس پر ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنی سواری سے زمین پر گر گئے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرے تو یہ شمر ہی تھا جو ان کے پاس گیا، ان کے جسم مبارک پر بیٹھا اور ان کا سر مبارک اور سر اطہر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور بول رہے تھے کہ کیا شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں؟ تو شمر نے جواب دیا کہ تمہارے بدلے میں مجھے بے تحاشا سونا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے صرف سونے سے غرض ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نواسہ رسول ہے اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ لہٰذا شمر نے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی مختار بن عبیدی کو اس بات کی خبر ہوئی 66 ہجری میں، تو اس نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ شمر کے پیچھے بھیجا، اور ان کے لشکر نے شمر کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیا، اور شمر کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ شمر جو ہے اور اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ مختار بن عبیدی کے محل میں لایا گیا، جس پر ایک سپاہی کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ شمر کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے۔ لہٰذا شمر کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور کئی دن سے بھوکے پیاسے کتوں کو اس کے جسم پر چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، یہ تھا شمر کا انجام۔ اور ایک اور روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی شمر کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے سر کو تلوار کی نوک پہ لگا کر جو ہے وہ بازاروں میں گھمایا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ لہٰذا جب لوگوں نے اس کا یہ عبرتناک انجام دیکھا اور بہت زیادہ خوش بھی ہوئے، اور کچھ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہوئے کہ یہ شمر ہی تھا جس نے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔
لہٰذا اس کا عبرتناک انجام ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ یہ شمر ہی تھا جس نے جو ہے وہ ابن زیاد کو اس بات پر اکسایا کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی اطاعت پر مجبور کیا جائے یا تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ لہٰذا یہ شمر ہی تھا جس نے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت کا درجہ ملا۔ لہٰذا شمر کا عبرتناک انجام ہوا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔